السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین، میں آج آپ کے روبرو ایک نئی اخلاقی کہانی انصاف کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ حقیقتاً یہ ایک بادشاہ کا انصاف ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس قوم کے اندر سے انصاف ختم ہو جاتا ہے اور ظلم عام ہو جاتا ہے، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شرک جو ہے وہ شرک سے اتنا فتنہ نہیں ہوتا دنیا کے اندر، اتنی گڑبڑ نہیں ہوتی جتنا کہ انصاف سے ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو انصاف ہی کی بدولت جو ہے، جب عباسی حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا تو چنگیز خان کا ایک لاؤ لشکر جو ہے وہ آگے، جس کی طرف اقبال نے بھی اشارہ کیا تھا کہ کعبے کو نگہباں مل گئے صنم خانے سے۔ تو آئیے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے اندر جو ہے انصاف جیسی خوبی جو ہے وہ پروان چڑھانے کی حد ممکنہ تک کوشش کریں۔ اسلام عدل و انصاف کا دوسرا نام ہے، اور بادشاہ ہو یا عام فرد اس کی نظر میں یکساں ہوتے ہیں۔ اسلام کے ایک عظیم مسلمان حکمران کا انصاف دیکھیے کہ ہسپانیہ کے تیسرے مسلمان حکمران عبد الرحمن کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا الحکم اور ایک کا نام تھا عبداللہ۔ اب دونوں بیٹے ایک جو ہے نیک دل اور بہادر اور لائق فائق انسان تھے۔ بادشاہ نے سوچا کہ الحکم کو ولی عہد مقرر کیا جائے، یعنی اس کے بعد جو حکمران ہوگا وہ الحکم ہوگا۔ تو جو دوسرے بھائی تھے عبداللہ، ان کے ایک دوست تھے عبدالدار۔ اب انہوں نے عبداللہ، کیونکہ وہ عبداللہ کے بڑے یارانہ دوست تھے، تو انہوں نے عبداللہ کو یہ برگلانے کی کوشش کی کہ حقیقت میں تم بڑے تھے اور ولی عہد تمہیں مقرر ہونا چاہیے تھا، نہ کہ الحکم کو۔ اچھا، اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے، اور اس نے ساتھ ساتھ ایک وجہ بھی ہے، وہ میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس نے یہ بھی کہا کہ تمہاری حق تلفی ہے، تمہیں اپنا حق لینے کے لیے بغاوت کرنی چاہیے۔ اچھا، اب وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ عبدالدار جو تھا وہ بادشاہ عبد الرحمن کی نظر میں وہ ایک مشکوک انسان تھا، کیونکہ اس نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ رشوت دی تھی اور سفارش کروائی تھی کہ بادشاہ عبد الرحمن جو ہے وہ عبدالدار کو قاضی بنا دے، لیکن آپ نے کسی ایک کی بھی نہ سنی اور اس کو قاضی نہیں بنایا۔ تو یہ ایک اس کے اندر ایک غصہ بھی تھا، ایک حسد اور ایک نفاق بھی تھا، تو اس لیے اس نے اس کے بیٹے کو برگلانا شروع کیا۔ اب بادشاہ عبد الرحمن کو بھی کسی طرح جو ہے وہ پتہ چل گیا تھا تو کہ اس کا بیٹا جو ہے اس کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہا ہے اور اپنے دوست عبدالدار کے ساتھ مل کر اسے قتل کرنے بھی چاہتا ہے۔ اس نے ایک بہادر سردار کی معیت میں فوج بھیجی اور قرطبہ کی جو ہے وہ طرف روانہ کیا، کیونکہ یہ قرطبہ کے اندر تھے۔ تو دونوں باغیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب سردار نے جلد ہی دونوں باغیوں کو گرفتار کر کے بادشاہ عبد الرحمن کے سامنے انہیں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہیں بادشاہ بننے کی خواہش ہے؟ تو شہزادے نے جواب نہ دیا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ نے عبداللہ اور اس کے دوست عبدالدار دونوں کو الگ الگ کمروں میں بند کر دیا۔ عبدالدار کو بادشاہ کی انصاف پسندی کا پہلے سے ہی علم تھا، اس لیے اس نے کیا کیا کہ رات کو ہی اس قید خانے کے اندر خودکشی کر لی، اور جو عبدالدار تھا اور جو عبداللہ تھا، جو شہزادہ تھا، وہ بغاوت کے جرم میں موت کی سزا کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اسے کسی قسم کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب جب شہزادے کو پیش کیا گیا تو شہزادے کو بھی موت کا حکم سنا دیا گیا اور ایک وقت مقرر ہو گیا اس کی سزائے موت کا۔ لیکن اس کے دوران اس کے جو بھائی تھے الحکم،
اس نے اپنے بھائی عبداللہ کی سفارش لے کر اپنے والد عبد الرحمن کے پاس گیا اور بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اسے معاف کر سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے مسترد کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے کہا، عزیز بیٹے، بے شک عبداللہ تمہارا بڑا بھائی یا تمہارا چھوٹا بھائی ہو سکتا ہے، میں خود بھی اس کے قتل سے سخت ناخوش اور پریشان ہوں، مگر یہ حیثیت بادشاہ اپنے فرائض کی ادائیگی پر مجبور ہے۔ مجھے رایا کا مفاد اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ مجھے علم ہے کہ اگر اس وقت عبداللہ کو معاف کر دیا گیا تو آگے چل کر اس کے ہولناک نتائج سامنے آئیں گے۔ عبداللہ اپنی گرفتاری کی ذلت اور تخت و تاج پر قبضہ کے خیال کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا، جس کے نتیجے میں میری موت کے بعد تم اور تمہاری اقتدار کے حصول کی کوشش کرے گا، اور تمہارے ساتھ جو بیتی گی اس کی خبر تو خیر اللہ تعالیٰ کو ہوگی، البتہ یہ ضرور ہوگا کہ تمہارے جھگڑے کیا عام رایا کو بھی تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تم دونوں کی جنگ کے نتیجے میں یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ جنگ میں قلعے ٹوٹیں گے، اس کی تباہی علیحدہ، اور اس کے نتیجے میں جو قحط اور جو تباہی ہوگی معیشت کی وہ علیحدہ۔ تو گویا اس نے کسی قسم کی بھی اس کو معافی کا نہیں کہا۔ اب وقت مقرر تھا، اس نے اسے سزائے موت دے دی۔ اپنے بیٹی کی جو یہ سزا تھی یہ بادشاہ کے لیے ایک بڑا دردناک تھا، کیونکہ اس نے ایک طرف محبت تھی بیٹے سے اور ایک طرف عدل و انصاف تھا، تو اس نے عدل و انصاف کو قائم رکھا، لیکن اب بیٹے کی محبت بھی اس کے اندر تھی، تو اس نے کبھی بھی کسی آدمی نے انہیں جو ہے وہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب جب ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تو آہستہ آہستہ وہ غم اس کے اندر جو ہے وہ پنپنے لگا، اور اس نے گوشہ نشینی اختیار کر دی اور بہت ہی جلد اس نے موت کو اپنے گلے لگا لی۔ تو بے شک جو ہے اس نے اپنی جان دی اور اپنے بیٹے کی جان دی، مگر عدل و انصاف کو اس نے برقرار رکھا۔ تو یہ جو عدل و انصاف ہے یہ اسے اللہ کے ہاں جو ہے وہ سرخرو کر دے گا۔ تو بچوں یہ یاد رکھیں، عدل انصاف کے لیے آپ کو جتنی بھی بڑی قربانی دینا پڑے، آپ دیکھتے ہیں کہ انصاف کے لیے آپ کے اپنے جو ہے وہ آپ سے چھوٹ جائیں گے تو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کا حکم جو ہے بچوں سب سے پہلے اعدلوا ذات بینکم، آپس میں عدل و انصاف کو قائم رکھو۔ تو انشاءاللہ بچوں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر جو ہے یہ عدل اور انصاف کی خوبی کو پروان چڑھائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔